سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ مسجد میں پہلے لوگ اپنی اصلاح کے لیے آتے تھے، آج کل امام کی اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ شادی سے پہلے 2 ہفتوں تک ناچ گانوں اور ڈھولک کی محفلیں چلتی رہیں، پھر شادی کے دن بھی بے حیائی عام رہی، مرد و عورت میں بے پردگی رہی، غیر محرم دلہن کی تصویریں بناتا رہا، اللہ کے احکامات کو توڑا گیا اور آخر میں قرآن سر پر رکھ کر رخصت کیا گیا کہ اب قرآن حفاظت کرے گا۔ بیڑا غرق، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اولاد کو تحفہ گفٹ نہ دیا جائے تو وہ کچھ دیر روئے گی، مگر علم نہ دیا جائے تو ساری زندگی روئے گی، اور اگر دین نہ سکھایا جائے تو قیامت کے دن بھی روئے گی۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ سے ایک قادیانی جج نے پوچھا، نبوت کیا چیز ہے؟ مولانا نے جواب دیا، نبوت اعلیٰ منصب ہے، اللہ جل شانہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ قادیانی بولا، جب اتنا اچھا منصب ہے تو اسے عام کرنا چاہیے۔ مولانا شمس الحق افغانی نے 100 روپے کا نوٹ نکال کر فرمایا، یہ نوٹ کیسا ہے؟ اس زمانے میں 100 روپے کا نوٹ بڑا نوٹ تھا۔ قادیانی بولا، یہ تو اعلیٰ چیز ہے۔ مولانا صاحب نے فرمایا، جب اتنی اعلیٰ چیز ہے تو اسے عام کرنا چاہیے، ایک مہر میں اپنی طرف سے بناؤں گا اور جعلی نوٹ تیار کر کے عام کرتا رہوں گا۔ قادیانی جج بولا، یہ کام اگر آپ نے کیا تو آپ مجرم ہوں گے اور سزا کے مستحق ہوں گے، اس کام کی اتھارٹی صرف حکومت کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اب یہ سمجھو کہ نبوت اگرچہ اعلیٰ منصب ہے مگر اس کی اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے، جس کو وہ چاہے نبی بنا دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنا جعلی نبی بنایا ہے تو اس لیے آپ لوگ اللہ کے نزدیک مجرم ہیں۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی سے عرض کیا کہ حضرت، اگر ایک شخص سیاست کا ماہر ہے مگر ہے کافر، اگر سیاست میں اس کی اقتدا کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ فرمایا کہ اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ اگر کافر نماز خوب جانتا ہو اور مسلمان نہ جانتا ہو تو کیا اس کافر کی اقتدا جائز ہے؟ شبہ کا منشا یہ ہے کہ سیاست کو لوگ دین نہیں سمجھتے، خود یہی سخت غلطی اور جہل اعظم ہے۔ سیاست بھی تو دین ہی ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ اسلام نے سیاست کی تعلیم نہیں کی، سو یہ کتنی بڑی تحریف ہے۔ پھر دین میں کافر کی اقتدا کرنا کیا معنی؟ نیز کیا اس میں اسلام اور مسلمانوں کی اہانت نہیں ہے؟ اور کیا کوئی شخص کہیں یہ بات دکھلا سکتا ہے کہ اس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کی اہانت کرانا اور ان کو ذلیل کرانا جائز ہے؟ اور کیا مسلمانوں میں ایسا کوئی نہیں کہ وہ سیاست جانتا ہو؟ البتہ اس طریق سے کافروں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں کہ کافر تابع ہوں اور مسلمان متبوع، اور یہاں بالکل الٹا معاملہ ہے کہ مسلمان تابع ہیں اور کافر متبوع۔ یہ کشکول اردو ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔